ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ہر وقت اس کی لڑائی رہتی ہے نفس اور شیطان سے، کشمکش رہتی ہے۔ نفس اور شیطان، نفس بہکاتا ہے، دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، معصیتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان الگ، دو دشمن ہیں انسان کے، ایک شیطان اور ایک خود اس کا اپنا نفس، جو اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، گناہوں کی امنگ پیدا کرتا ہے، گناہوں کے ارادے پیدا کرتا ہے۔ اگر اب آدمی مومن ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، آخرت کا کچھ احساس ہے، تو اس کو ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ گناہ کا جذبہ پیدا ہوا، فلاں گناہ کر لوں، سامنے ایک منظر نظر آیا، گناہ کا منظر ہے، دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے کہ اس کو دیکھ لوں، یا فلاں لذت حاصل کر لوں، اس کے لیے دل مچل رہا ہے، نفس آمادہ کر رہا ہے۔ اب اس سے لڑنا پڑتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو، دل چاہے یا مچلے یا کیسے بھی ارادے پیدا ہو، نہیں کروں گا، یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ یہ لڑائی نفس اور شیطان سے انسان کی، جو باضمیر ہے، جس کو ذرا بھی ایمان کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہے، اس کے دل میں یہ لڑائی تو ہوگی۔ اب اگر تمہارا ضمیر اور تمہارے نیکی کا ارادہ زیادہ طاقتور ہے تو وہ شیطان کو بھی پچھاڑ دے گا، نفس کو بھی پچھاڑ دے گا۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جو ہے نا، یہ بڑا کمینہ قسم کا دشمن ہے، اور کمینے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کمینے کے سامنے نرم پڑ جائے، یہ اس پہ چڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ڈر جائے کمینے آدمی کے سامنے تو بالکل چھوئی موئی ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ متنبی نے کہا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، کہ اگر کسی باعزت آدمی کی تم عزت کرو گے، اس کا احترام کرو گے، تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، یعنی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ کریم آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس کا تم نے اکرام کیا، اس کی عزت کی، تو وہ تمہارا بن جائے گا، یعنی تم اس کے اوپر قابو پالو گے اور وہ تمہارا بن جائے گا، تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، اور اگر کمینے آدمی کا اکرام کیا تم نے اور اس کے آگے نرم پڑ گئے تو وہ سرکش ہو جائے گا، اور زیادہ سرکشی کرے گا، اور زیادہ پریشان کرے گا۔ تو شیطان کا اور نفس کا بھی یہ معاملہ ہے، یہ دونوں جو ہے نا، یہ کمینی ذاتیں ہیں، یہ شیطان بھی اور انسان کا نفس امارہ بھی، یہ کمینے ہیں۔ اگر ان کے آگے نرم پڑ گئے، یعنی نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے فلاں گناہ کر لو، تو تم اس کے آگے نرم پڑ گئے کہ اچھا بھائی کر لیتے ہیں، لاؤ، تو یہ تمہارے اوپر چھا جائے گا، سرکش ہو جائے گا، اور کل کو اور گناہ پر اکسائے گا، پرسوں کو اور گناہ پر اکسائے گا، یہاں تک کہ اللہ بچائے تمہیں قعر مذلت میں لے جا کر گرا دے گا۔ اور اگر تم اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ نہیں تیری بات نہیں مانیں گے، جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں کریں گے، ڈٹ گئے، تو یہ فوراً یہ نرم بھی پڑ جاتا ہے، جیسے کمینے آدمی کے آگے اگر ڈٹ جاؤ، وہ اگر ایک سنا رہا ہے تمہیں، تم 10 سنا دو اس کو، تو وہ نرم پڑ جائے گا، تو وہ کمزور بھی ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہے بڑا کمزور۔ دعوے تو بڑے کیے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر لوگوں کو آپ کے اوپر قابو پا لوں گا. اے اللہ آپ کے شکر گزار نہیں بنیں گے. دعوے تو بڑے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ڈٹ جائے اس کے سامنے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو شیطان کا مکر بہت کمزور ہے. اس معنی میں کمزور ہے کہ جو ڈٹ جائے گا اس کے آگے یہ کمزور پڑ جائے گا. لیکن ڈٹنے کے لیے تھوڑی طاقت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ہمت چاہیے ڈٹنے کے لیے. تو وہ ہمت حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ وہ ہمت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. تو حضرت فرماتے ہیں یہ انرجی ہے، یہ ایک طاقت ہے جو انسان ذکر اللہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے. کہ جتنا جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنی ہی اس کی طاقت اور ہمت شیطان اور نفس کے مقابلے میں بڑھے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو زیادہ ذکر کرنے والا وہ شیطان پر اور نفس پر قابو اس کو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ حاصل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ذکر کرے اور ذکر کے ساتھ ذکر دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ ہی کے لیے کرے. تو وہ ذکر رفتہ رفتہ اس کے اندر طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے شیطان اور نفس سے کا مقابلہ کرنے کی. اور یہی ساری کنجی ہے کامیابی کی کہ آدمی کی ہمت بڑھ جائے اور وہ گناہ کے اوپر قابو پانے کا.